بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن دوستوں گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے تک کے حالات کو کور کیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث ہوئے۔ سمود سمت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں تھوڑے پانی کے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بروایت طبری عاد ثانی کہے جاتے تھے، یعنی حضرت ہود کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح کی قوم سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو آباد کیا۔ قوم سمود کی عمریں بہت زیادہ تھیں، کم سے کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال تک کی عمریں بھی تھیں۔ انہوں نے اس زمین پر آبادی کے لیے مکانات بنائے، لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کر دی اور انہیں نہایت مستحکم بنایا۔ ان کے مکانات بنانے کا انداز یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کے اندر مکان تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے۔ یہ قوم بہت ہی مضبوط جسم کی مالک تھی۔ الغرض یہ قوم بت پرست تھی اور ان کے 70 بت نمایاں تھے۔ جب قوم سمود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت حضرت صالح کی عمر 16 سال کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 9 پشتوں کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح سے ملتا ہے۔ آپ نہایت خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ سرخ و سفید تھا، آپ کے بال بالکل سیاہ تھے، قد مناسب تھا، سینہ چوڑا تھا، داڑھی مناسب تھی، بدن بھرا ہوا تھا، نہایت ہی فصیح زبان میں کلام کرتے تھے۔ آپ کی زبان میں چاشنی اور نرمی تھی، ننگے پیر رہتے تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا اور آپ نے زندگی بھر اپنے لیے کوئی گھر بھی نہیں بنایا، ایک مسجد میں رہتے تھے اور اسی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد مسجد صالح کے نام سے مشہور ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا، جب عبادت سے فرصت پاتے تجارت کرتے اور اس کے بعد وعظ و تبلیغ کرتے۔ آپ نے تقریباً 120 سال قوم سمود پر تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود کی ڈیٹیلز اگر ہم جانیں تو یہ 7 قبائل پر مشتمل تھی اور ایک روایت کی بنا پر ان کے 9 قبیلے تھے اور ان کا ایک خاص کنواں تھا جس کے گرد یہ سب آباد تھے، جنہیں ایک روایت کی بنا پر اصحاب رس کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ نہایت سرکش تھے اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ حضرت صالح کی بات پر کان نہ دھرتے تھے، بلکہ اگر حضرت صالح کسی کو ان کی طرف بھیجتے تھے تو ان کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اصحاب رس کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اور ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور وہ جنگل میں آباد تھا۔ حضرت صالح نے ان کی طرف اپنا ایک نائب بھیجا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا، پھر تیسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا گیا، بالآخر چوتھا بھیجا اور اس کے ساتھ ایک ولی کو بھی بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ہدایت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا تو دریا میں رہتا ہے، اور وہ لوگ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے اور ہر سال ایک دن عید بھی منایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن ایک بہت بڑی مچھلی دریا سے باہر برآمد ہوا کرتی تھی اور وہ سب اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح کے ولی نے ان سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرتے ہو، حالانکہ یہ تو صرف ہمارے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔
اور سنو، جسے تم سجدہ کرتے ہو اور جس کی اطاعت و عبادت پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو یقیناً میری اطاعت کرے گی، اگرچہ میں بھی ایک بندہ خدا ہوں۔ اے گروہ، اگر تم وعدہ کرو کہ اس مچھلی کی اطاعت کو دیکھ کر میری اطاعت کر لو گے اور خداوند عالم کی پرستش کو اپنا ایمان بنا لو گے، تو میں اس مچھلی سے اپنی اطاعت کرا کے تمہیں دکھا دوں۔ وہ لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک اگر یہ مچھلی جسے ہم خدا کہتے ہیں، اگر یہ تمہاری اطاعت کر لے تو ہم یقیناً تم پر اور تمہارے نبی پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ وقت آیا کہ مچھلی جو بہت ہی بڑی تھی اور 4 مچھلیوں پر سوار تھی برآمد ہوئی۔ ان لوگوں نے حسب عادت اس کے سامنے اپنی پیشانیاں رکھ دیں اور سب سجدے میں گر پڑے۔ جب یہ لوگ اسے سجدہ کر چکے تو حضرت صالح کے ولی نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ خدا کے نام پر میرے پاس آ جائے۔ وہ فوراً ان مچھلیوں کی پشت سے اتر کر ولی صالح کے پاس پہنچی اور پھر آپ نے حکم دیا کہ واپس جا کر 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہو جا۔ چنانچہ وہ واپس گئی اور 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہو گئی۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ ان مچھلیوں کی پشت پر سواری کی حالت میں میرے پاس پھر واپس آ۔ چنانچہ وہ دوبارہ واپس آئی اور اس کے بعد انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا۔ اصحاب رس ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن حضرت صالح کے ولی کی بات ماننے پر پھر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر خداوند عالم نے ایک نہایتی تند و تیز ہوا بھیجی جس نے ان سب کو دریا کے کنارے سے اڑا کر دریا برد کر دیا۔ ان کے تباہ ہو جانے کے بعد خداوند عالم نے ولی صالح کی طرف وحی کی کہ ان کا جو کنواں ہے جسے یہ رس کہتے ہیں، اس میں کافی زر و جواہر ہیں، انہیں برآمد کر کے اپنے ایمانداروں میں برابر تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم باری کر دی۔ الغرض حضرت صالح جو قوم سمود کی سرکشی سے عاجز و پریشان تھے ہی، جب ان کے نائب قتل کیے گئے تو انہیں بڑا صدمہ پہنچا اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اب تبلیغ کا نتیجہ ضرور برآمد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جو باقی قوم سمود تھی ان سے کہا کہ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی تبلیغ پر کچھ زیادہ ہی ضد کر رہے ہیں تو روز عید ہماری عیدگاہ میں آئیے اور ہمیں اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے۔ حضرت صالح نے دریافت فرمایا کہ تمہارے مطمئن کرنے کا کیا طریقہ ہے اور تم کس طرح مطمئن ہو سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ تم ہمیں تنہا معجزہ دکھا دو، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آ جاؤ اور ہمارے جو اشراف ہیں ان کے سامنے بات چیت کرو۔ حضرت صالح نے منظور فرمایا۔ پھر جب عید کا دن آیا اور سب جمع ہوئے اور حضرت صالح بھی وہاں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے سجدے کیے، دعائیں کیں۔ اس کے بعد ان کا سردار جس کا نام جندہ بن عمر بن جواز تھا، وہ متوجہ ہوا اور بولا، اے صالح، تم ہم میں پیدا ہوئے، ہم میں پلے بڑے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ سنو، جب تم بچے تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی بچپنا ہے، جب بڑے ہوگے تو شاید تمہاری عقل پختہ ہوگی تو پھر تم ہمارے ساتھ مل کر بت پرستی کرو گے۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو تو ہماری توقع کے خلاف الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ میں الٹی سیدھی نہیں بلکہ صرف سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس خدا کے سامنے سر جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ واحد یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم بت پرستی چھوڑ دو، یہ گمراہی ہے۔ یہ سن کر جندہ بن عمر نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورے کے بعد کہا کہ اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کا گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ جنے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تو ہم تمہاری تصدیق کر لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو پھر ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لے آؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح نے بارگاہ خداوندی میں تولید ناقہ کی درخواست کی اور کہا کہ میرے پالنے والے، ان لوگوں کا مطالبہ تو سن رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے
کہ خراج ناقے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا تجھ سے گزارش ہے کہ پہاڑ کے بدن سے ناقے کی تولید کا حکم فرما دے۔ حضرت صالح کی دعا اور درخواست کے الفاظ ابھی تمام بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس طرح کی آواز پوری شدت کے ساتھ برآمد ہوئی جس طرح کوئی عورت درد زاہ کے وقت چیختی ہے۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی کا سر باہر نکل آیا، اس کا سارا جسم آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلنے کے فوراً بعد گھاس چڑھنے لگی اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے وہ سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اب اس کے بطن میں جو 10 ماہ کا بچہ ہے اسے بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ پھر دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جندہ بن عمر ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمرو بن لبید، ارباب بن سمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود، ہم بت پوجتے ہیں اور ہم قوم سمود کے نمائندے ہیں۔ ہم بتائے دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم سب نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کے مختلف بیانات دیے جس کی وجہ سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور رہی، اور ایک روایت میں ہے کہ جندہ بن عمر کا چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ ایمان لانے پر آمادہ تھا، مگر اس کو بھی اسی گروہ نے گمراہ کر کے روک دیا۔ بہرحال ناقہ صالح کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی اور اس کے پاؤں 150 گز اونچے تھے، اور اس سے قوم سمود کے تمام جانور بھی ڈرتے تھے، اور وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو زحمت ہوتی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ناقہ جب اس کنویں پر آتا تھا جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا، اور یہ ناقہ سارے کا سارا پانی پی لیتا تھا، پھر وہ جتنا پانی پیتا تھا اتنا ہی دودھ دیا کرتا تھا، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے، اور وہ اس سے مکھن بھی نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں بھی کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے کافی فائدہ حاصل کرنے لگے اور کافی مال و دولت اس ناقے کے ذریعے سے ان کو ملا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ناقہ صالح کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جس کا شمار عوام میں تھا، وہ اس ناقے سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں ناقہ صالح سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ ناقہ صالح سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو ختم نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ اس طبقے کے لوگوں کو یہ بھی پریشانی تھی کہ ناقہ صالح کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر بھی گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت بھی رہتی تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا، اور اس کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ عورت بنی عبید بن المحل سے تعلق رکھتی تھی اور زوجہ زواب بن عمر تھی۔ یہ خود بوڑھی تھی، لیکن اس کی کئی لڑکیاں تھیں جو حسن و جمال میں مشہور تھیں، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق بنت المحیہ بن مہر تھا۔ یہ سہیلی اپنی خالہ کے بیٹے سینم بن ہرداد بن سعد ابن عطریف بن ہلال سے بیاہی تھی۔ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کا سارا مال 9 مسلموں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ جب صدوق کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ تو ہمارا مال مسلمانوں پر خرچ نہ کر۔ اس نے کہا، میں باقاعدہ مسلم ہو چکا ہوں اور برابر مال خرچ کروں گا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس نے انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ برسر پیکار ہو گئی
اور اپنے تمام بچوں کو لے کے اپنے قبیلے کے لوگوں میں چھپ گئی۔ جب اس کے شوہر نے بہت زور دیا اور اپنے بچے مانگے تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے بنی عمام سے ثالثی نہ کرا لوں کبھی تجھے بچے نہ دوں گی۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر جب اس عورت صدوق کو معلوم ہوا کہ بنی عمام یعنی میرے چچا زاد بھائی سبھی مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے مصالحت سے انکار کر دیا، لیکن جب اس کے بنی عمام نے خود اس سے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس کے بچوں کو واپس دے دو ورنہ برا انجام بھگتو گی، تو اس نے مجبوراً بچے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر ان دونوں عورتوں غنیزہ اور صدوق میں قتل ناقہ صالح پر اتفاق ہو گیا۔ اس دوران میں حضرت صالح نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس ناقے کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہوئے کیونکہ صالح نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو یہ پریشانی تھی کہ جب ناقہ قتل کر دیا جائے گا تو ہمارے فائدے جو اس سے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس مہینے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ ناقہ قتل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 9 بچے اس طرح قتل کر ڈالے، لیکن جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سالف اور ماں قدیرہ فیصلے سے باغی ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی، ہم تو اپنے اس بچے کو قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بچا لیا۔ یہ لڑکا سالف کے نطفے سے نہ تھا بلکہ زنا زادہ تھا اور اس کے اصل باپ کا نام صفوان تھا۔ الغرض سالف اور قدیرہ نے اس بچے کا نام قدار رکھا اور وہ اس کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو وہ تیر اندازی میں بہت باکمال ہو گیا اور اس کے دل میں ناقے کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اس خیال کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی 9 اولادیں اس ناقے کی وجہ سے قتل کروائی تھیں۔ اس کے بعد اس نے مزید لوگوں کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کا رابطہ غنیزہ سے ہو گیا۔ قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں پہلے ہی قتل ناقے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہمنوا قدار کی صورت میں مل گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اب کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ قدار کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام مصدح تھا۔ یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام قطام تھا اور مصدح کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیاشی کرتے تھے۔ بروایت علامہ جزائری قدار کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں بھوری تھیں اور رنگ سرخ تھا۔ غنیزہ نے قطام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم لوگ ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ناقہ صالح کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات کو جب قدار اور مصدح تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم ناقہ صالح کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ عجائب القصص میں روایت ہے کہ جب رات آئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مصدح آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج ناقہ صالح کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر وہ دونوں بولے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں باہر نکل آئے اور اپنے ہمنوا تلاش کرنے لگے۔ ان لوگوں کی سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ ہدیات بن مبلغ تھا جو قدار کا ماموں تھا۔ اس کے بعد انہیں داؤ بن غنم بن دائرہ نامی شخص ملا جو مصدح کا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔ پھر 5 آدمی اور تلاش کر لیے اور اس کے بعد سب مل کر ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ یہ 7 آدمی تیار ہوئے اور اس کے علاوہ مزید 9 وہ آدمی جن کے بچے قتل کیے جا چکے تھے وہ بھی 7 مل گئے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت صالح کو بھی قتل کر دیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ 9 افراد حضرت صالح کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جا کر ایک پہاڑ کی کھو میں ٹھہر گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت صالح اپنی مسجد سے برآمد ہوں گے تو انہیں اسی وقت قتل کر دیں گے۔
ابھی وہ اس پہاڑ سے نکلنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل نے اس پہاڑ کے بالائی حصے کو ان پر گرا دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ جب یہ خبر آبادی کے دیگر لوگوں تک پہنچی تو وہ سخت غصے میں آئے اور حضرت صالح کے خلاف غلط جذبات بھڑکانے لگے، اور ایک بڑی تعداد حضرت صالح کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے پہلے ان لوگوں کے بچے ذبح کیے گئے تھے، اب آپ ہی نے ان کے بڑوں کو مروا دیا ہے۔ اے صالح سنو، اب ہم ناقے کو نہیں جانتے، ہم تو اسے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ قتل کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور تقریباً تمام ہی لوگ ناقہ صالح کے خلاف ہو گئے اور ناقے کو قتل کرنے کا اجماع کر لیا۔ قدار اور مزدہ نے حالات سازگار پا کر ناقے کو تاک لیا اور اس کی راہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت صالح کا ناقہ پانی پینے کے لیے آنے لگا تو ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن ناقے نے رد عمل کیا اور وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد وہ ناقہ یعنی حضرت صالح کی اونٹنی جب پانی پینے میں مشغول ہوئی تو اس پر دوبارہ حملہ کر دیا گیا۔ پہلے اس کے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار ماری جس سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پل پڑے اور اس کے ٹکڑے کر ڈالے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا گوشت بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ سالبی کی روایت کے مطابق جس وقت قدار اور مزدہ اونٹنی پر حملے کر رہے تھے، غنیزہ نے اپنی حسین ترین لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے سامنے کر دیا تھا اور وہ ان لوگوں کو برابر قتل ناقے پر ابھار رہی تھی۔ حضرت صالح کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ سہم گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور ماں کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ چیخا۔ حضرت صالح نے فرمایا، اے قوم نابکار، ناقے کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عذاب کے حوالے سے وہ لوگ ڈر گئے جو ایمان لائے تھے، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ کہنے لگے، اے نبی خدا، آپ دعا فرمائیں کہ عذاب کا نزول نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اونٹنی کا بچہ تم میں رہ گیا تو شاید اس کی برکت سے عذاب کا نزول رک جائے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اونٹنی کا بچہ ان لوگوں میں نہ رہا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ پر گیا اور پہاڑ آسمان تک بلند ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا۔ لیکن امام سالبی اور علامہ علی بن ابراہیم قمی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ مزدہ نے ایک ایسا تیر مارا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا، وہ گرا تو اسے گھسیٹ کر ماں کے گوشت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صالح نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس کی علامت بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور پھر تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ وہ 9 افراد جو ناقے کو قتل کر چکے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صالح کو بھی اب قتل کر ڈالا جائے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک پہاڑ میں جا کر چھپ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام ادھر سے گزریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن خداوند عالم نے ان پر پتھر گرا دیا اور وہ سب مر گئے۔ ان لوگوں کے مرنے کی اطلاع جب قوم کے دیگر افراد کو ملی تو یہ سب جمع ہو کر مسجد صالح پہنچے اور اسے گھیر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج حضرت صالح کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن ان میں جو بھی ایماندار تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب 3 روز کے بعد نزول کا حوالہ دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 دن انتظار کرو، اور اگر عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو تم خود کو باز رکھنا، کیونکہ ان کے قتل سے عذاب میں اور شدت پیدا ہو جائے گی، اور اگر آثار عذاب نمایاں نہ ہوں اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو بے شک جو چاہنا کرنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ بات مان لی، وقتی طور پر حضرت صالح کے قتل سے رک گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے، اور بڑی بے چینی سے رات گزار کر صبح کی منزل میں داخل ہوئے تو ان کے منہ بالکل زرد ہو چکے تھے۔
انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نزول عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ ہم صالح کو قتل کر ڈالیں، کیونکہ عذاب تو اب نازل ہوگا ہی۔ چنانچہ یہ لوگ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے۔ حضرت صالح کو جب ان کے عزائم معلوم ہوئے تو وہ اپنی مسجد سے نکل کر ایک بت پرست جس کا نام ابو حدب نفیل تھا، اس کے مکان میں پناہ گزین ہوئے۔ اس نے کافر ہونے کے باوجود ان کی آؤبھگت کی اور انہیں پناہ دے دی۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت صالح نفیل کے یہاں ہیں تو یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے، مگر اس نے ان کی حمایت نہ کی اور حضرت صالح کو ان کی دسترس سے بچا لیا۔ اس کے بعد قوم سمود کے چہرے دوسرے دن سرخ ہونا شروع ہو گئے، جس سے یہ لوگ بہت زیادہ گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے۔ اور پھر تیسرا دن آیا جس میں ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے آئے اور وہیں مقیم رہے، اور اس وقت ان کے ماننے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب مکمل طور پر نازل ہو گیا، یعنی ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب کے سب مر گئے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ایک عظیم زلزلہ آیا تھا اور آسمان سے ایک آواز آئی تھی جس کو سن کر یہ سب مر گئے، اور اس کے بعد آسمان سے آگ برسی جس نے ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق نزول عذاب کے بعد ایک عورت کے سوا جس کا نام زریہ تھا اور کوئی نہ بچا۔ یہ عورت اس لیے بچ گئی کیونکہ یہ مفلوج تھی اور عذاب کے بعد صحت مند ہو گئی، اور وہاں سے بھاگ کر وادی القرا پہنچی جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، اور وہاں کے لوگوں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب سب کچھ بیان کر چکی تو اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی مر گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا، وہ عذاب کے وقت مکے میں تھا۔ جب تک وہ وہاں رہا زندہ رہا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو مر گیا۔ ایک عرصے تک حضرت صالح قوم سمود کے واقعے کے بعد اپنے وطن جاتے تھے، لیکن آخر میں مکہ معظمہ کو ہی انہوں نے اپنا مستقل مسکن قرار دے لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر میں اختلاف ہے، کوئی 58 سال کہتا ہے، کوئی 85 سال کہتا ہے، کوئی 180 سال بھی بیان کرتا ہے، کسی نے 200 سال بھی ان کی عمر تحریر کی ہے اور 285 سال بھی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کے مدفن میں بھی اختلاف ہے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ آپ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور آپ وہیں رکن و مقام کے درمیان دفن کیے گئے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معتبر روایات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی قبر نجف اشرف یعنی عراق میں ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنی آخری وصیت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے حضرت ہود اور صالح کی قبر کے نزدیک اس قبر میں دفن کرنا جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی ہے۔ تاریخ اور احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی سے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں میں شقی ترین آدمی کون ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، ناقہ صالح کو قتل کرنے والا۔ پھر آپ نے پوچھا، اب سے آئندہ لوگوں میں شقی ترین کون ہوگا؟ مولا علی نے عرض کی، خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ شخص ہے جو تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور تیری داڑھی کو سر کے خون سے تر کرے گا۔ حضرت صالح کی اونٹنی خدا کی ایک نشانی تھی۔ حضرت علی بھی آیت اللہ ہیں، جیسا کہ خود آپ کا ارشاد ہے کہ انا آیت اللہ۔ ناقہ صالح پتھر سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے جو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ ناقہ صالح کے دودھ سے لوگ سیر و سیراب ہوتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چشمہ علم سے تمام لوگ سیراب ہوا کرتے تھے۔ ناقہ صالح کو قتل کر دیا گیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا۔ ناقہ صالح کو پہ کرنے والا قدار زنا زادہ تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا ابن ملجم بھی زنا زادہ تھا، چھوٹے قد کا تھا، طوطا چشم تھا۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم بھی چھوٹے قد کا اور طوطا چشم تھا۔ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا بزبان رسول بدترین خلائق تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو بھی شہید کرنے والا بزبان رسول بدترین خلائق تھا۔ ناقہ صالح کو قطام نامی عورت کے ذریعے قتل کیا گیا، اور حضرت علی کو بھی قطام نامی عورت کے ذریعے سے شہید کروایا گیا۔
ناقہ صالح کو قتل کرنے والے قدار کی معشوقہ قطام تھی، اور حضرت علی کو شہید کرنے والے ابن ملجم کی معشوقہ کا نام بھی قطام تھا۔ حضرت صالح کے ناقے کے بعد اس کا بچہ بھی قتل کیا گیا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بچے امام حسن و امام حسین شہید کیے گئے۔ ناقے کو قتل کیے جانے کے بعد عذاب نازل ہوا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد ظہور حضرت قائم آل محمد دشمنوں کے لیے عذاب ہوگا۔ حضرت صالح کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے، اور حضرت علی کی قبر بھی نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت صالح قیامت کے روز اپنے عہد کے اس ناقے پر سوار ہوں گے، اور حضرت علی بھی ناقہ جنت پر سوار ہو کر برآمد ہوں گے۔ حضرت صالح کا ناقہ بادشاہ وقت غنیزہ کی سازش سے طے کیا گیا، اور حضرت علی بادشاہ وقت حاکم شام کی سازش سے شہید کیے گئے۔ ویورز، آج تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید آگے کے حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔